السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مدینہ منورہ سے کم و بیش 180 کلومیٹر دور مقام بدر پر حاضر ہیں۔ یہ وہ مبارک مقام ہیں جہاں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں صرف 313 مسلمانوں نفوس قدسیہ کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ بدر کی لڑائی کا سبب یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے مدینہ شریف ہجرت کر لی تو مسلمان کہیں بھی قافلہ لے کر تشریف لے جاتے تجارت کی غرض سے یا کوئی اور کام کی غرض سے، تو کفار ناہنجار مسلمانوں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور کئی صحابہ کرام کو انہوں نے نقصان بھی پہنچایا، لوٹا ماری بھی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تمہیں نقصان پہنچائے وہ تم سے لڑو، جو تمہیں ستائے ان سے لڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کی غرض سے لشکر تیار کیا، لیکن ابو سفیان چالاکی سے سمندری راستے سے نکل گیا۔ وہاں مکے میں جا کر اس نے اپنا قاصد روانہ کیا اور وہاں جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں اور مقام بدر پر یہ معرکہ ہوا جس مقام کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جنگ کی تیاری سے تو آئے نہیں تھے۔ 8 تلواریں تھیں، 2 زرہیں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور جناب یہ تمام 313 افراد سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی کی بازی لگا کر میدان میں اتر آئے تھے۔ نہ انہوں نے سامان پر یقین کیا، نہ سامان جنگ پہ یقین کیا، نہ کھانے پینے کی چیزوں پہ یقین کیا۔ ان کو صرف بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کی یقین کو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا اور جناب اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائی اور 313 نفوس نے اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی اسلحے سے لیس فوج کو عبرتناک شکست دی۔ بڑے بڑے کفار اس جنگ میں مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کفار جو کہ مکے کے بڑے سورما ہوا کرتے تھے اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن قبل ہی تمام جہنم واصل کفاروں کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ ابو جہل یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، اور عین اسی مقام پر بخاری شریف کے اندر جہاں حضور نے لکیر کھینچی تھی وہیں ان بدبختوں کے جو ہے جہنم واصل جسم پڑے ہوئے تھے۔ بدر کے کنویں میں سے کسی کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا تھا اور جناب جنگ کے اختتام پر شہداء جو تھے مسلمانوں کی طرف سے وہ 14 تھے اور 70 کفار واصل جہنم کیے گئے۔ یہ مسجد عریش کا اندرونی منظر ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اور ایک یہاں بڑی پیاری آپ کو بات بتاتا چلوں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ دوران خطبہ کہا کہ بتاؤ سب میں زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ، انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر۔ وہ اس لیے کہ بدر والے دن حضور کے خیمے کو پہرا کوئی نہیں دے رہا تھا سوائے ابو بکر کے۔ ہم سب ڈر رہے تھے لیکن ابو بکر نے ننگی تلوار لے کر حضور کے خیمے کو پہرا دیا۔ یہ شہدائے بدر کا قبرستان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ قبروں کے نشانات تو مٹا دیے سعودی حکومت نے، لیکن یہ 4 دیواری کے اندر 14 صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں، ان کے مزارات ہیں۔ ہم نے یہاں فاتحہ بھی کی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن شہداء کرام علیہم الرضوان کے مزارات اس مقام پر ہیں، ان شہداء اکرام کے نام باولدیت اس قبرستان کے بالکل سامنے ہی ایک تختی پر لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے نام کیا کیا ہیں۔ جنگ بدر کا نقشہ حضور جان
جی یہ وہی ریتیلے پہاڑ ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی فوجیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتری تھیں اسی پہاڑ پر اتری تھیں۔ جبل الملائکہ انہیں کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کو کاٹ کر یہاں سے رستہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ بڑا پرکیف یہ پہاڑ ہے، اور یقین کریں اس کی جو ریت ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں جاتی، جیسے اور مقامات پر پہاڑوں پر اگر ہوا چلے تو ریت مطلب جو ہے اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے۔ یہاں دیکھیں کتنا پرسکون ماحول ہے، ہوا جبکہ باقاعدہ چل رہی ہے، اور اس کی مٹی بڑی شاندار ہے، ریت